کہ زندگی کے بظاہر پیچیدہ راستے جب دین اسلام کے آئینے میں دیکھے جائیں تو دو ایسی روشن کرنیں ابھرتی ہیں جو ہر قدم کی رہنمائی کرتی ہیں، باطن میں تقویٰ اور ظاہر میں حسن اخلاق کی۔ اور یہی وہ جوہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ حدیث ایک مسلمان کی باطنی اصلاح، عملی رجوع اور سماجی کردار کو تین مختصر مگر گہرے جملوں میں سمو دیتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے کیا آیا کہ باطنی اصلاح، عملی رجوع اور سماجی کردار کو تین مختصر مگر گہرے جملوں میں سمو دیتی ہے۔ تقویٰ یعنی ہر حال میں اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنا، خلوت ہو یا جلوت ہو، کامیابی ہو یا آزمائش ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ نمبر 2 ہے توبہ اور رجوع۔ اگر لغزش ہو جائے تو نیکی سے اس کا ازالہ کر لیا جائے۔ جیسے روشنی اندھیرے کو چیر دیتی ہے نا، ویسے ہی نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نمبر 3 ہے حسن اخلاق۔ دوسروں سے برتاؤ ایسا ہو کہ جیسے انسان خود چاہتا ہے، ایسا لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ جیسے انسان خود چاہتا ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، نرمی، بردباری، عفو، حلم اور شفقت کے ساتھ۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف عقیدہ یا عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق، تعلق باللہ اور بندوں کے ساتھ سلوک کا بھی مکمل نظام ہے۔ تعلق باللہ انسان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور بندوں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے وہ بھی مکمل ایک نظام ہے اس حدیث میں۔ بس جو دل تقویٰ سے جڑ جائے، جو نفس توبہ سے نکھر جائے، اور جو کردار حسن اخلاق سے سرشار ہو جائے، تو وہی اصل میں صالح مسلمان ہوتا ہے، اور یہی حدیث اس کی مکمل تصویر ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا وہ ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض نسخ حسن صحیح۔ ابو عبد الرحمن اور معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جس جگہ بھی رہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ نیکی وہ برائی کو مٹا دیتی ہے، نیکی وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اسے امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ بعض نسخوں کے مطابق یہ حسن صحیح قرار دیا ہے، حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو یہ حدیث وہ بہت عظیم ہے۔ اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تقوی کا حکم دے کر اللہ کا حق ذکر کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ آ گیا نا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا ہے، تو تقوی کا حکم دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کا، اللہ رب العالمین کے حق کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا ذکر کر کے بندوں کے حق کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب اچھے اخلاق کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا ذکر کر کے بندوں کے حق کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ درمیان میں کوتاہیوں کی تلافی کا نسخہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یعنی انسان دنیا کے رہ کر اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے کرتے درمیان میں اس سے کوئی عملی کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اس سے غلطی مسٹیک ہو جاتی ہے، اس مسٹیک کو، اس غلطی کا ازالہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی نسخہ بتا دیا گیا ہے، اس کا بھی حل بتا دیا گیا ہے، اس کا بھی سلوشن بتا دیا گیا ہے۔ سلوشن کیا ہے کہ آپ نے پھر ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے نیکی کرنی ہے۔ اگر آپ نیکی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی وہ کوتاہی، آپ کا وہ گناہ وہ معاف فرما دے گا۔
نمبر 2، تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان کر لے اور اس طرح کے احکام کی پابندی کرے اور ممنوعات سے دور رہے۔ تقویٰ تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز تمام رسول اپنی قوم سے یہی کہا کرتے تھے، اپنی قوم کو یہی درس دیا کرتے تھے، اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس سے ہی ڈرتے رہو۔ اور سلف صالحین بھی باہم اس کی وصیت اور تاکید کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جہاں کہیں بھی ہو اس کی وصیت بھی کرتے اور تاکید بھی کرتے تھے، یعنی تقویٰ اختیار کرنے کی۔ تو تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ شاید میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں بتایا تھا، تقوی کے حوالے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ارشاد کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، تو حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں اے عمر، کیا آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جاڑیوں سے نہیں ہوا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے کعب جی، میں کئی دفعہ جو ہے کانٹے دار جاڑیوں سے گزر کر جو ہے میں نے اپنا سفر طے کیا ہے، کئی بے شمار دفعہ میں کانٹے دار جاڑیوں سے گزرا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ کیسے گزرتے ہو؟ آپ جب گزرتے ہو ان کانٹے دار جاڑیوں سے آپ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں کانٹے دار جاڑیوں سے گزرتا ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے سمیٹ کے گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹے دار جاڑی جو ہے وہ میرے جسم اور میرے بدن کو ٹچ نہ کر جائے۔ تو سیدنا کعب بن احبار فرماتے ہیں یہی مثال تقوی کی ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے اور زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں اور گناہ ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کر ان فتنوں سے، ان گناہوں سے بچ کر جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ تھی تقوی کی مثال۔ آگے تقوی اللہ کا ڈر اور اللہ کی نگرانی کا احساس، خلوت ہو یا جلوت ہو ہر جگہ مطلوب ہے۔ یعنی انسان کو اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کی نگرانی کا احساس ہو جائے نا، چاہے وہ خلوت میں ہے یا چاہے جلوت میں ہے، ہر جگہ اس کو یہ مطلوب ہونا چاہیے۔ جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے وہاں بھی، اور جہاں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہے، لوگوں کی آنکھوں سے اگر اوجھل ہے تو وہاں بھی اس کو جو ہے وہ تقوی کا حصول جو ہے وہ لازم مطلوب ہونا چاہیے۔ تقوی جب انسان کے دل میں آ جائے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزتوں اور عظمتوں سے کیسے نوازتے ہیں۔ آپ نے واقعہ شاید سنا ہوگا، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کا دور ہے، اور سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایسے حکمران کہاں سے لے کر آئیں جو راتوں کو اٹھ کے اپنی نیندیں قربان کر کے لوگوں کے احوال کا جو ہے وہ لوگوں کے احوال دریافت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کہیں میری حکمرانی میں، میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی مصیبت تو نہیں ہے۔ کیسے حکمران؟ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، دودھ میں پانی ملا لے۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی کہتی ہے ماں جی آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا تو وہ جو ہے اپنے بارگاہ میں بلا کے، اپنے دربار میں بلا کر ہمیں جو ہے وہ کوڑے مروائیں گے۔ تو ماں جی نے آگے سے کیا کہا بیٹی اس ٹائم رات کو آدھی رات کا ٹائم ہے، کون امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ بیٹی کہتی ہے ماں جی اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ ان کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ بیٹی کا یہ جملہ جب زبان سے نکلا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر یہ جملہ سن رہے ہیں، اور جب یہ جملہ سنا ان کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اس بیٹی کا ایمان، اس بیٹی کا تقوی اتنا پسند آیا
جو ہے وہ گھر کو نشان لگاتے ہیں اور صبح جو ہے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں. کہنے لگے ان کو لگا شاید امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا ہے، ہمارے اس گناہ کا، اس ملاوٹ کا پتہ چل گیا ہے. تو سیدنا امیر المومنین نے پتہ کیا ان سے ان کی بیٹی کا، اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب کر لیا. وہ کہنے لگی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کہاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق وقت کے حکمران ہیں اور ہم کہاں ایک جھونپڑی میں رہنے والے، ایک خیمے میں رہنے والے. کہنے لگے نہ میں نے جھونپڑی کو دیکھا ہے، نہ میں نے خیمے کو دیکھا ہے، نہ میں نے اپنی حکمرانی کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے تو اس بیٹی کے رات والے تقوی اور ایمان کو دیکھا ہے. اس تقوی اور ایمان کو دیکھ کر میں اپنے بیٹے کے رشتے کا انتخاب اس بیٹی کا کرتا ہوں. کیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق، ان کے رشتے کا انتخاب کرنا تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. آج ہم دیکھتے ہیں جب رشتے کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اپنی سسٹروں کے، ہم جو ہیں وہ اونچا مکان دیکھتے ہیں، ہم ان کا حسب نسب دیکھتے ہیں، ہم ان کی جناب کوٹھیاں کاریں دیکھتے ہیں، ہم ان کے بنگلے دیکھتے ہیں، ان کی مال و دولت دیکھتے ہیں. لیکن سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کا تقوی اور ایمان ہوتا ہے. اگر تقوی اور ایمان کی وجہ سے شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نکاح میں بھی برکت عطا فرماتی ہیں. جب یہ تقوی کی بنیاد پر جو نکاح ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی اولاد میں سے عمر بن عبد العزیز جیسے حکمران جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز ایسے حکمران گزرے ہیں، ایسے خلیفہ گزرے ہیں، ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جن کی دور میں جو ہے کوئی باہر سے زکوٰۃ اور صدقے کا مال لینے والا نہیں تھا. یعنی ایسا ان کا دور امن و ایمان اور برکت والا گزرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آل و اولاد میں سے جو ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز کو جو ہے وہ پیدا کی، جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں. تو یہ تھی ان کی تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ان کا جو ہے انتخاب کرنا. تو تقوی جو ہے ہر حال میں مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے. مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہر حال میں ڈرتا ہے، اپنے دل میں تقوی رکھتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے کہ دنیا مجھے کیا کہے گی، چھوڑ اس بات کو، دنیا مجھ سے کیا کہے گی، دنیا میری تعریف کیا کرے گی، اور دنیا کو چھوڑ. اپنے دل میں اللہ کا تقوی جب ہم لے کے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کے کہے گا دیکھو میرے فرشتوں، تم کہتے تھے زمین میں تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں جو ہے وہ خون بہائیں گے، فساد برپا پیدا کریں گے. دیکھو میرے بندے کیسے مجھ سے ڈرنے والے، مجھ سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر تقوی کا ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ایسے ڈرتے رہو، ایسے تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم اسلام کی حالت میں نہ ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی حاصل کرنے کا، تقوی کے حصول کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو. اگر تم یہ کام کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ فرماتے ہیں یصلح اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا. یعنی تقوی اختیار کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انعام دیے. انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو انعامات دے رہے ہیں. اور سوال کن چیزوں کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دو باتوں کا حکم دیا ہے اور دو باتوں کا حکم دینے کے بعد دو انعامات بھی دیے ہیں. حکم دو باتوں کا کیا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا اور سیدھی اور سچی بات کرنے کا. دو باتوں کا حکم دیا اور دو انعامات دیے. انعامات کیا ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. یہ نقطہ جو ہے پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے والے. اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، گویا وہ کامیابی کے
کامیاب و کامران ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی ان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار تقوی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور سیدنا لقمان حکیم کے متعلق آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت کیا کی انہوں نے؟ بیٹے کو نصیحت یہ کی کہ کہتے ہیں بیٹا اگر آپ نے گناہ کرنا ہی ہے نا تو گناہ کر ضرور کر، لیکن میری بات یاد رکھ لینا، گناہ اس جگہ پہ جا کے کرنا جو زمین کا ٹکڑا تیرے رب نے بنایا نہ ہو۔ بتلانا مقصود کیا تھا؟ بیٹے کو سمجھانا اور ان کے اندر فکر پیدا کرنا کیا تھا کہ بیٹا گناہ نہ کرنا۔ ان کو سمجھانے کا انداز دیکھیں، ان کی اصلاح کا انداز دیکھیں، ان کی فکری تربیت کا جو ہے وہ انداز دیکھیں۔ فرمایا بیٹا گناہ کر ضرور کر، لیکن گناہ اس جگہ پہ جا کے کرنا جو زمین کا ٹکڑا جو ہے تیرے رب نے بنایا نہ ہو۔ تو لائیے زمین کا کون سا ایسا ٹکڑا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا کریٹر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا بیٹا گناہ کر ضرور کر، اس جگہ پہ جا کر گناہ کرنا جہاں تجھے رب دیکھ نہ رہا ہو۔ تو لائیں کہاں انسان دنیا کے اندر چھپ جائے، چاہے وہ جتنے مرضی جو ہیں وہ بنگلے بنا کے بیسمنٹیں بنا کے ان میں چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، کالی رات ہو، کالی رات میں کالا پتھر ہو، کالے پتھر میں جو ہے وہ کالا کیڑا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کے اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا علیم بذات الصدور ہے۔ پھر فرمایا بیٹا گناہ کر ضرور کر، لیکن گناہ اتنا کرنا جتنا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ کون انسان ہے، کون شخص ہے جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ ادھر جون جولائی کی گرمی ہو اور سورج جو ہے کوسوں میل دور ہے، لاکھوں میل دور ہے، لیکن اس کی تبش، اس کی ہیٹ اور گرمی کی وجہ سے جب ایک سڑک یا ایک جو ہے فرش جو ہے جب وہ گرمائش پکڑتا ہے، انسان اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھے، اپنا قدم رکھے، اس کا پاؤں اور قدم جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا پاؤں اور قدم اس گرم فرش پر اور گرم سڑک پر نہیں رکھ سکتا، تو وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ ایسے اپنے بیٹے کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کے اندر فکری تربیت کو پیدا کیا۔ فرمایا بیٹا گناہ کر ضرور کر، لیکن گناہ اتنا کرنا جتنا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ یعنی کیسی تربیت کر رہے ہیں ایک والد اپنے بیٹے کی، کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر آپ ایز اے مدر ہیں، ایز آپ سسٹر ہیں، تو آپ اپنے سے چھوٹوں کی اصلاح کریں، ان کے اندر فکری تربیت پیدا کریں، ان کے اندر فکری جو ہے شعور پیدا کریں، کہ ان کے اندر ایسی فکر پیدا کریں کہ وہ فکر جو ہے ان کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دے۔ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، جب انسان کا تعلق باللہ، قرب اللہ، توجہ اللہ پیدا ہو جائے، وہ انسان ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حکم کرتا ہے، وہ اس کی بات کو من و عن قبول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یعنی تقوی اختیار کرنا ہے جہاں کہیں بھی ہو، تو جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے وہاں بھی، جہاں لوگوں کی نظر نہیں پڑ رہی یعنی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر بھی، جس حالت میں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، کھلے ہو یا چھپے ہوئے ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کا التزام ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ اگر اپنا معاملہ درست کر لے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ اس کے معاملات کو درست کر دے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں تم میرے معاملات کو درست کر لے، میرے جو ہے احکامات کی پیروی کرنا شروع کر دے، تو تیرے جو معاملات ہیں، تیرے جو کام ہیں میں سمیٹ لوں گا، میں تیرے معاملات جو ہے وہ سنوار دوں گا۔ لیکن اگر کوئی بد نصیب اللہ کو ناراض کر کے لوگوں میں قابل تعریف بننا چاہتا ہے نا، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کر کے میں لوگوں کو خوش کر لوں، اور میرے بھائی تو اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے، لوگوں کو بھی خوش نہیں کر سکتا۔ لوگ تو خوش نہیں ہو سکتے، لیکن تو نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا، تو نے لوگوں کو بھی اپنے آپ سے ناراض کروا لیا۔ لوگ تو جتنا چاہیں تو جو کچھ کر لے، لیکن لوگ تو اس سے راضی نہیں ہوں گے، اور تعریف کرنے والے بھی ایک مدت کے بعد اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ دراصل
تنہائی میں اللہ کی نگرانی اور اس کے ڈر کا احساس ختم ہو جانا دل کی ایک بیماری ہے۔ جب انسان تنہائی میں رہ کر بھی اللہ سے نہیں نہ ڈرتا، اس کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر جو ہے وہ نیکیوں کے انبار لے کے جائیں گے۔ تہامہ ایک علاقے کی پہاڑیاں ہیں جو بڑی بڑی اونچی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کے گناہ کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے گناہ یہ ہیں، وہ تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، رات کو اٹھ کر قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا خلوا بمحامرهم اللہ انتہقوها، یعنی وہ جب تنہائی میں ہوتے اللہ کی حدود کو پامال کرتے، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی من مرضی کرتے۔ ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ان کی تنہائیاں ناپاک ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو جو تہامہ پہاڑیوں کے برابر ہوں گی، اللہ ان کو ہباء منصورا، ہوا میں اڑا دیں گے۔ ہباء منصورا کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آدمی اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، باہر سے تھوڑی سی روشنی دروازے سے اندر آتی ہے، اس روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اڑتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں ان کو ہباء منصورا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیوں کو ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا جائے گا، کیونکہ وہ تنہائی ان کی پاک نہیں تھی، تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کا یہ بھی ایک حق ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتا رہے۔ دراصل تنہائی میں اللہ کی نگرانی اور اس کا ڈر کا احساس ختم ہو جانا دل کی ایک بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اسے منافقین کی ایک صفت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، منافقین جو لوگ ہیں وہ اپنا حال چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ ایک سسٹر کا، یہ سسٹر ایمان فاطمہ، ان کا مائک جو ہے انمیوٹ ہے، مائک میوٹ پہ لگائیں جزاک اللہ، مائک میوٹ پہ لگائیں جزاک اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے ہیں جو اپنا حال چھپاتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے کوئی چیز کہاں چھپ سکتی ہے؟ تو اس تو کائنات کا، کیونکہ کائنات کی کوئی ذرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ بندے سے تقوی کے تقاضوں کی تکمیل میں ضرور کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس طریقے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جس سے اس کی کوتاہی کا ازالہ کیا جا سکے۔ فرمایا گناہ کے بعد نیکی کر لو، نیکی اسے مٹا دے گی۔ اگر دنیا میں رہ کر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، دنیا میں رہ کر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان غلطی ان گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، اللہ نیکی کی وجہ سے تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بے شک توبہ اگر خالص ہو تو وہ گناہ کو مٹانے کا سبب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور نیکی سے عام نیکیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، برائیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جن نیکیوں کو حدیث میں گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک نماز ہے۔ حدیث میں اسے گھر کے سامنے بہنے والی ایک نہر سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں آدمی روزانہ 5 بار غسل کرتا ہے تو اس کے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ یہی مثال نماز کی ہے، وہ اس طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، قیام اللیل، حج عمرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور انسانوں، حیوان، بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، عفو، کرم، مصیبتوں میں کام آنا، تنگ دستی میں امداد و تعاون کرنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایسے ہی جسم کو لگنے والی بیماری بھی، مال کو پہنچنے والی مصیبت بھی، اولاد پر آنے والی آفت بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو گیا ہے، وہ بیماری بھی انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخار کو گالی نہ دیا کرو، بخار کو برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ یہ بخار، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کرتی ہے جیسے زنگ شدہ لوہے کو بٹی میں ڈالا جائے، آگ کی بٹی میں ڈالا جائے تو زنگ شدہ لوہے سے سارا زنگ ختم ہو جاتا ہے، بٹی جو ہے وہ زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو آگ ہے، اسی طرح
جو بیماری ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. یعنی کتنا حسن انداز میں. اسی طرح کوئی اگر آزمائش آتی ہے دنیا میں رہ کے، کوئی مصیبت آتی ہے، انسان اس پریشانی مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پریشانی اور مصیبت کے بدلے میں بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں حسن اخلاق کی ترغیب بھی دی گئی ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ کیا جائے، دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جائے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عفو، کرم، سخاوت و فیاضی کا معاملہ کیا جائے. ان کی طرف، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا جائے. اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی ہے، آپ مثالی مسلمان ہیں تو آپ نے اس پریشانی مصیبت کو برداشت کرنا ہے. آپ اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ نے بدلہ لینے والا نہیں بننا. آپ نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے تو اس نبی کی پیروی کرنی ہے جس نبی کو لوگوں نے جو ہے وہ پتھر مار کے لہو لہان کیا گیا، جس نبی کے گلے میں لوگوں نے کپڑے ڈال کر جو ہے بل دینا شروع کر دیے، جس نبی کو لوگوں نے اتنی اذیتیں پہنچائیں، اونٹ کی گندی اجریاں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اذیتیں پہنچائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کرنے والے. اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، اگر ہم میں کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، ہمیں کسی نے کوئی پریشانی اذیت پہنچائی ہو، ہم نے اس کے لیے تنہائی میں اس کے لیے دعا کی ہو، اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اللہ اس کو جو ہے سمجھ عطا فرما، اللہ اسے جو ہے اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما. کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم تو بدلہ لینے والے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر کسی کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے ایک تھپڑ آیا ہے تو ہم نے اس کو 2 تھپڑ لگانے ہیں. کسی کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ اینٹ کسی نے ہمیں ماری ہے، ہم اس کا جواب پتھر سے دیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہوتے ہیں. ہمارے تو رویے ایسے ہیں، ہمارا تو کردار ایسا ہے. نہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا اذیت پہنچاتا ہے، آپ اس پریشانی مصیبت پر جو ہے اگنور کریں. وہ اذیت پہنچانے والا، وہ پریشانی آپ کو تکلیف پہنچانے والا خود ہی اپنے ہی دل میں یہ بات کو سمجھ کے غور و فکر کرے، یار میں نے اذیت دینے کی اخیر کر دی ہے، لیکن اس نے بھی جو ہے عفو اور درگزر معاف کرنے کی جو ہے وہ اخیر کر دی ہے. اگر یہ معاملہ ہو جائے اس کو خود جو ہے وہ شیم آئے گی، شرم آئے گی کہ یار میرے سے نیچے درجے کا انسان کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے عرفہ اور اخلاق کے اعلیٰ وقار نے جو ہے مجھے جو ہے وہ نیچا کر دیا ہے. یعنی آپ اس کو اخلاقی مار ماریں اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اخلاق کی بدولت ایک مومن کو روزے دار، تہجد گزار کا درجہ مل جاتا ہے. یعنی کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. انسان جو ہے، ایک انسان وہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو رات کو روزے بھی رکھتی تھی، رات کو قیام بھی کرتی، تہجد بھی پڑھتی، نفل و نوافل کا اہتمام بھی کرتی، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. اس کے اخلاق سے لوگ محفوظ نہیں تھے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی. ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو صرف فرضی روزے رکھتی ہے، فرضی نماز پڑھتی ہے، زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، صرف جو فرضی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق ایسا اچھا ہے، اس کی زبان سے لوگ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی زبان اتنی میٹھی ہے، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ عورت جو ہے وہ جنت میں جائے گی. یعنی بد اخلاق کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں جانے کا جو ہے یہ اچھا اخلاق اس کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ہمیں اپنے اندر جو ہے اپلائی کرنی ہے، اپنے اندر ان کو لے کے جانا ہے، کیونکہ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے، جو سنتا ہے اس کو اپنی زندگی میں جو پریکٹیکلی لائف ہے اس میں جو ہے اس کو اپلائی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بنائے، ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہر حال میں اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں تقوی پیدا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا رویہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور مشورے کے حوالے سے کل میں نے کہا تھا، لیکن
الحمدللہ ایک دو سسٹر نے جو ہے وہ مشورہ دیا ہے انشاءاللہ۔ ایک سسٹر کا مشورہ یہ تھا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک سسٹر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنی حدیث کے اندر یعنی کلاس کے اندر ایسی احادیث چھوٹی چھوٹی لے کے آئیں جو ہم زبانی یاد کر سکیں۔ چھوٹی چھوٹی احادیث کو جو ہے ہم یاد کریں گے، کیونکہ بعض اوقات جو اردو والی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بھول جاتی ہیں، لیکن جو ہم نے عربی متن یاد کیا ہوگا نا، چھوٹی چھوٹی نبی پاک کی جو حدیثیں ہیں وہ یاد کی ہوں گی، وہ ہمیں یاد بھی رہیں گی اور ہمیں وہ عربی میں بھی یاد ہوں گی، اس کا متن بھی یاد ہوگا۔ ایک مشورہ ان کا یہ تھا۔ اور دوسری سسٹر نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اور بھی روزمرہ کے معاملات یعنی جو خواتین کے حوالے سے دیگر مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد کوئی اچھی کسی عالمہ فاضلہ معلمہ کا جو ہے انشاءاللہ ٹائم لے کے ہم اسی کورس کے اندر اور اسی جو ہے وہ گروپ کے اندر ان کا جو ہے وہ ایک انشاءاللہ لیکچر رکھوائیں گے۔ انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی فوائد و ثمرات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ ان سے آپ پھر سوالات بھی کریں گے اینڈ پہ، وہ انشاءاللہ آپ کو درس بھی دیں گی انہی مسائل کے حوالے سے، جو خواتین کے جو انشاءاللہ مسائل ہوتے ہیں اس پر وہ ڈسکس بھی بات بھی کریں گی، آپ کو قرآن و حدیث کے سے جو ہے وہ راستہ بھی فرمائیں گی، قرآن و حدیث سے روشناس بھی کروائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی سوال ہوا، آپ ان سے وہ سوالات بھی پوچھ سکیں گی۔ اور دوسری جو سسٹر، جو پہلے والی سسٹر تھی، ان کو میں نے مشورہ یہ دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا، انہوں نے جو مشورہ دیا تھا کہ حدیث کو عربی متن میں ہم یاد کریں گے، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی، کیونکہ اکثر سسٹر وہ ایسی ہیں کہ وہ یاد نہیں کر سکتی، یعنی اس حوالے سے کچھ بڑی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمارے استاد نے ایک کتاب لکھی ہے یعنی چھوٹے بچوں کے لیے، جس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں لے کے آئیں اخلاقیات کے متعلق، روزمرہ کے معاملات کے متعلق، تو پھر ہم وہ کتاب کو دیکھیں گے، اگر وہ اچھی لگتی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ گروپ میں شیئر کریں گے، ان کو پھر ہم یاد کر لیا کریں گے۔ تو باقی بھی اگر کوئی کلاس کو اچھا کرنے کے حوالے سے، کلاس کو جو ہے اس کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے کوئی ہوتا ہے کوئی مشورہ وغیرہ، تو ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔